السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ پیج 897۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فالمعاصی لہ وجہان، گناہوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو شکلیں۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہ الی العبد، ایک صورت بندے کی طرف جاتی، من حیث ہی فعلہ وصنعہ وکسبہ، اس اعتبار سے کہ وہ اس کا فعل ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے اور اس کی کمائی ہوتی، یعنی بندہ وہ کام کرتا ہے گناہ کا کام۔ ووجہ الی الرب من حیث انہ ہوا قضاہا، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کی نسبت رب کی طرف کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اس کو طے کیا، وخلقہا، اور اس کو پیدا کیا، وقدرہا، اور اس کی تقدیر میں لکھا، لحکمت یعلمہا، اس حکمت کی بنا پر جس کو وہی جانتا ہے، یعنی اللہ نے کسی کی تقدیر میں گناہ کیوں لکھا، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ فنرضى من الوجه الذي يضاف به الى الله، تو ہم راضی ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے، اس صورت سے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به الى العبد، اور ہم نہ راضی ہوں اس اعتبار سے یا صورت سے کہ جس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اگر اللہ نے تقدیر میں کچھ لکھا ہے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے، جیسے شیطان نے انکار کیا۔ لیکن جو ہم سے گناہ سرزد ہو جائے اس پہ ہم مطمئن نہ ہو جائیں، خوش نہ ہو جائیں، یا یہ نہ کہہ کے چھوٹ جائیں کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا تھا اس لیے ہو گیا، بلکہ اس پر کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اس کی مثال حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا وہ جھگڑا ہے جو تقدیر کے معاملے میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا کہ اگر آپ وہ پھل نہ کھاتے تو ہم جنت سے نہ نکالے جاتے، تو انہوں نے کہا یہ تو میری تقدیر میں بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی جو حجت تھی یا دلیل تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے اگر یہ کہا کہ یہ تو میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا ہی تھا کہ زمین میں اتارا جانا تھا اور یہ کام مجھ سے سرزد ہونا تھا، تو اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو وہ راضی ہو کے بیٹھ گئے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر میں بھی کچھ گناہ لکھے ہوئے ہوں اور وہ ہم سے سرزد ہو جائیں، لیکن جب وہ ہو جائیں تو ہم چین سے نہ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کو بلیم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی مصلحت سے وہ لکھے ہیں، کیونکہ بعض اوقات گناہ انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں، ان پر توبہ اور شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، جیسے آزمائشیں اور امتحان بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا کیوں، یہ کیسے ہو گیا، یہ میں نے کیسے کہہ دیا، یہ میں نے کیسے کر لیا، اور پھر وہ اپنے اندر ہی کڑتا ہے اور جلتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور وہ توبہ کیے چلے جاتا ہے تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو اللہ کی محبت محسنین کے لیے بھی ہے اور اللہ کی محبت توابین کے لیے بھی ہے۔ تو تواب کس پر ہوتا ہے؟ اللہ جو توبہ کرتا ہے، تو اب توبہ کس پہ کی جاتی ہے؟ گناہ پر کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہم گناہ پہ راضی ہو جائیں اور کہیں کہ ہم گناہ کریں تو پھر توبہ کر لیں گے اور توبہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین بنو آدم وہ ہیں جو بہترین توبہ کرنے والے ہیں، خیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے لیکن توبہ کرنے سے وہ مٹ بھی جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا آپ نے کسی گناہ پر جو آپ سے سرزد ہو جائے، کسی وجہ سے بس زندگی میں ہو گیا، بھول چوک تھی یا خواہش نفس تھی یا کسی کی طرف سے کوئی پریشر تھا، کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے، کبھی جلد بازی ہوتی ہے، کبھی شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے، ہم چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟
لیکن گناہ کا ہونا بھی بعض اوقات خیر کا باعث بن جاتا ہے جب بندے کو توبہ کی توفیق ہو جائے. واضح؟ لیکن ہم صرف اپنی جان چھڑاتے ہیں، ہماری قسمت میں لکھا تھا اس لیے ہو گیا، اب ہمارا کیا قصور، بس ہو گیا. نہیں، یہ تھوڑی بات کرنی ہے، آپ کی تو توبہ کرنی ہے. اگر لکھا تھا اور ہو ہی گیا تب توبہ کرنی ہے. واختیار الرب تعالی لعبده نوعان، اور رب تعالی کا بندے کے لیے اختیار جو ہے وہ دو قسم کا ہے. یعنی بندے کو جو اختیار ملا ہے نا ہم سب کو، وہ دو طرح کا ہے. احدہما اختیار دینی شرعی، وہ اختیار جو دینی ہے، شریعت والا ہے. فالواجب علی العبد، بندے پر لازم ہے اللہ یختار فی ھذا النوع غیر ما اختارہ اللہ لہ، کہ بندہ اس قسم کے علاوہ کوئی اور چیز اپنے لیے اختیار نہ کرے جو اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہے، جو اللہ نے اس کے لیے چنا. یعنی جو دین اللہ نے اس کے لیے چنا ہے اس کو اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے کچھ اور نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا لہذا میرا دل چاہے تو میں شریعت پہ عمل کروں، نہ چاہے تو میں کچھ اور کروں. نہیں، آپ کے لیے کیا لازم ہے کہ آپ کیا کریں؟ وہی اختیار کریں جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز ہی نہیں کیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ ان کے معاملے میں پھر ان کے اپنے پاس کوئی اختیار رہے، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کریں، یہ جائز نہیں. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ تحقیق بھٹک گیا، کھلا بھٹکنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یہاں تک کیا بات سمجھ میں آئی؟ اساتذہ جی، یہ جو بات ہو رہی تھی کہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پہ معاف فرما دیتے ہیں، تو سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا جو قصہ ذکر کیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو صفہ بیان کی گئی ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، انسان گناہ کرے اس پہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ انسان سے محبت بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ. الثانی، دوسری قسم کا اختیار، اختیار کونی قدری، اختیار کونی قدری شریعت کے علاوہ جو امور ہوتے ہیں، جیسے زندگی کے متعلق اور رزق کے متعلق اور عمر سے متعلق وغیرہ وغیرہ. لا یسخطہ الرب، نہیں ناراض ہوتا اس سے رب، کل مصائب، جیسے مصیبتیں، التی یبتلی اللہ بہا الناس، جن سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. فہذا لا یضرہ فرارہ منہا الی القدر الذی یدفعها عنہ، تو یہ اس کو نقصان نہیں دیتا اس قدر سے بھاگنا، اس قدر کی طرف جس کے ذریعے وہ اس تکلیف کو ہٹاتا ہے. یعنی مثلاً اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے کوئی بیماری لکھ دی، ٹھیک ہے کہ اس کو بخار ہوگا، وہ بخار آ جاتا ہے اس کو، اب بندہ اس کی دوائی کھا لیتا ہے، تو کیا دوائی کھانے پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ میں نے بخار دیا تھا اور تم نے بھگا دیا اس کو؟ سمجھ آئی؟ تو آزمائشوں کا مقابلہ کرنا، ان کو دور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا. یہ ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جانا ہے، پیچھے بھی پڑ چکے. وَيَدْفَعُهَا وَيَكْشِفُهَا، وہ اس کو دور کرتا ہے اور اس کو کھولتا ہے. كَدَفْعِ قَدْرِ الْمَرَضِ بِقَدْرِ الدَّوَاءِ، جیسے بیماری کی تقدیر کو دوا کی تقدیر کے ساتھ. بل هو مأمور بذلك، بلکہ اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کرے. تب آپ دیکھیے جو شرعی اختیار ہے اس میں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہے نماز پڑھو تو ہم کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کر سکتے ہم.
لیکن اللہ تعالیٰ بیماری بھیجے تو ہم یہ کہ ہم اسے دور نہیں کرتے، نہ، اس کو دور کرنے کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے جو شفا پیدا کی ہے، دوا پیدا کی ہے، تو اس کو تلاش کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ اس کا اللہ ہی نے حکم دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات نہیں ہے. وَأَمَّا الْقَدَرُ الَّذِي يَسْخَطُهُ اللَّهُ، اور رہی وہ تقدیر جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وَلَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْضَاهُ، اس کو پسند نہیں کرتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا. مثل قدر المعائب والمعاصی، جیسے عیب اور گناہوں کی تقدیر. فالعبد مأمور بسخطها، تو بندے کے اوپر اس کی ناراضگی کا حکم ہے، یعنی بندے کے اوپر لازم ہے، حکم دیا گیا بندہ کہ اس سے دور رہے، ناراض رہے. ومنہی عن الرضا بها، اور روک دیا گیا ہے اس پر راضی ہونے سے. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں بائی نیچر، بائی برتھ. میری بہن کی ٹوئنز ہیں، ابھی کچھ 6 مہینے کی ہیں صرف، اور ماشاءاللہ دونوں ہی ایکٹیو ہیں، لیکن دونوں کا مزاج میں بڑا فرق ہے. اتنی حیرت ہوتی ہے، ایک بڑی کام سوتی ہے، بڑی جینٹل سی فیلنگ آتی ہے اس کو دیکھ کے، اور دوسری بہت، جیسے کہتے ہیں نا کہیں چین نہ لینا. تو میں دونوں کو جب بھی دیکھتی ہوں تو میں غور کرتی رہتی ہوں، مشاہدہ کرتی رہتی ہوں، یہ کیا کر رہی، یہ کیا کر رہی، اس کو بلایا تو کیا، اس کا ریئیکشن کیا، یعنی سیم حرکت دونوں سے کریں، دونوں کا ریئیکشن الگ ہوگا. تو ابھی تو ان کے سیکھنے کا وقت نہیں آیا نا کہ کوئی سکھا رہا ہے ان کو کہ تم یوں کرنا اور تم یوں کرنا. تو کسی کے مزاج میں ٹھنڈا پن ہوتا ہے اور کسی میں اجلت ہوتی ہے، کسی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور فضل ہے. کسی میں حلم ہوتا ہے، برداشت ہوتی، کسی میں کوئی نہیں ہوتی، یعنی طبیعت کے اعتبار سے. لیکن اب کوئی شخص اس کو عذر یا بہانہ نہیں بنا سکتا. میں تو ہوں ہی سخت، میرے اندر یہ عیب ہے تو میں تو اسی پہ راضی ہوں، میں تو ہوں ہی غصے والی، میں تو ہوں ایسی، میں تو ہوں ویسی. نہیں، یہ عیب ہے، اس عیب پہ اللہ راضی نہیں ہوتا. یہ آپ کا امتحان ہے، یعنی آپ کی تقدیر میں اگر جلد بازی لکھی گئی ہے تو آپ کو اسے کنٹرول کرنا ہے. کسی اور کے حصے میں کچھ اور لکھ دیا گیا، وہ اس کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں کہ اپنی جلد بازی کو کنٹرول کر لیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ تقدیر کا بہانہ کر کے کہ میرے تو مزاج میں ہی لکھ دیا گیا، میں تو بچپن سے ہی ایسے، میں تو پیدا ہی ایسے ہوئی ہوں، یہ کہہ کے آپ چھوٹ نہیں سکتے. آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. سمجھ گئے؟ اب اس عبارت کو دیکھیں، فالعبد مأمور بسخطها ومنہی عن الرضا بها، بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ ان عیبوں اور معاصی کو ناپسند کرے، ان پہ راضی نہ ہو. ومشیۃ اللہ ومحبتہ بینہما فرق، اور اللہ کی مشیت اور اس کی محبت کے درمیان فرق ہے. فقد یشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، تو بعض اوقات اللہ تعالی وہ چاہتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا. اس کی مثال ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی جان نکالنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ تو کہتے ہیں جی ہاں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ جان لی جائے، یعنی مومن جس چیز کو پسند نہیں کرتا، جسے موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مرنا تو ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا تھا، وہ پھر بھی شکر گزار تھا، تو اس کے لیے بیت الحمد بنانے کا کہا جاتا ہے. جیسے سورۃ کہف آج آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بچے کو، جو ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، اس کو خضر نے مار دیا. یہ اللہ کی مشیت تھی. اب بندوں کو نہیں پتا ہوتا اللہ کی مشیت کیا، وہ تو اس مکالمے میں واضح ہوا نا کہ خضر نے مارا کیوں تھا. ورنہ اگر کسی کو خضر نہ ملے تو کیسے پتا چلے کہ یہ کام کیوں ہو گیا، یہ نقصان کیوں ہو گیا، یہ غلطی کیوں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ مشیت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرے اور اس کو پسند بھی کرے کہ لازمی طور پر یہ چیز ہو جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے. نہیں، وَيُحِبُّ مَا لَا يَشَاءُ كَوْنُهُ، اور وہ پسند کرتا ہے اس چیز کا جس کو وہ ہونے نہیں دینا چاہتا کہ وہ نہ ہو. فَالْأَوَّلُ كَمَشِيَّةِ اللَّهِ لِخَلْقِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، پہلی مثال اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کے لشکروں کو پیدا کیا، یہ اللہ کی مشیت ہے. وَمَشِيَّتُهُ الْعَامَّةُ لِجَمِيعِ مَا فِي الْكَوْنِ مَعَ بُغْضِهِ لِبَعْضِهِ،
اور اس کی عام مشیت جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر باوجود اس کی ناپسندیدگی کے اس کے باز کے لیے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان کا ہونا ناپسندیدہ ہوتا ہے. مثلاً کیا چیز آپ کو نہیں اچھی لگتی؟ جیسے سانپ ہے. تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اسی طرح کوئی اور بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, بچھو, سانپ, کاکروچ, اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہوتی ہمیں. چھپکلی دیکھ کے راحت آتی ہے نا, جب آج کل نظر آتی ہے نا کہ گرمی ہے, حبس ہے, اندر نہیں رہتی, باہر آ جاتی ہیں, ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہوئی رہتی ہیں. ویسے صفائی بھی کرتی ہیں, آپ کی گھر کی صفائی کر دیتی ہیں. وہ جو جالے والے بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی کھا جاتی ہیں, تو ایک لحاظ سے فائدہ ہی ہے ان کا. تو میں سوچتی ہوں کہ کیا مصلحت ہوگی, مشیت کو آپ مصلحت بھی مثلاً کہہ سکتے, کیا مصلحت ہوگی؟ اللہ نے اس کو بنایا. آج کل ہر طرف مینڈک نظر آتے ہیں, سبھی دیکھتے ہوں, یہ کیسی تسبیح کرتے ہیں صبح کے وقت, اذانوں کے وقت. اگر آپ پانی کے جوہر کے پاس رہتے ہیں کہیں تو سبحان اللہ, اس طرح ٹراتے ہیں, اس طرح ان کی تسبیح ہے آپ کی تکبیرات سے زیادہ بہتر. تو یہ سب کیوں بنایا اللہ نے, کیوں پیدا کیا؟ انسان غور و فکر کرتا ہے. تو کائنات میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہونا جو ہے وہ پسند نہیں بھی آتا. بثانی کا محبت ہی ایمان الکفار, اس کی محبت کفار کے ایمان لانے سے, وہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایمان لائیں. وطاعت الفجار, اور فجار کی اطاعت. وعدل الظالمین, اور ظالموں کا عدل. وتوبۃ الفاسقین, اور فاسقوں کی توبہ, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ولو شاء لوجد ذلک کلہ, اگر وہ چاہتا تو یہ سب کا سب ہو جاتا. فإنہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, تو بے شک جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے, اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ آگے سمجھ. یعنی کچھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. چاہتا سمرادی کہ ہو جائیں, یا کر دیا اس نے, یا بنا دیا, لیکن وہ پسند نہیں کرتا. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لیکن وہ اس طرح ہوتی نہیں, جیسے کفار کا ایمان لانا. وَلَوْ شَاءَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, تو یہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ ایسا کر دیتا. وَلَوْ شَاءَ لَوَجَدَ ذَلِكَ كُلَّهُ, اللہ تعالیٰ سب کو مومن کر دیتا, لیکن اس نے جو چاہا کیا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا. تو یہ اللہ کی مشیت ہے, اور اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہے. فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ الْقَضَاءَ غَيْرَ الْمَقْضِيِّ, پھر جب جان لیتا ہے بندہ کہ فیصلہ ہوا ہی نہیں, غیر المقضی. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأْمُرْ عِبَادَهُ بِالرِّضَا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس پہ راضی ہونے کا حکم نہیں دیا. بِكُلِّ مَا خَلَقَهُ وَشَاءَهُ, ہر وہ چیز جس کو اس نے پیدا کیا اور جس کو وہ چاہتا کہ ہو. زالت الشبہات, سارے شبہ چلے جاتے ہیں. وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَ شَرْعِ الرَّبِّ وَقَدَرِهِ تَنَاقُض, اس طرح رب کی شریعت اور اس کی قدر میں کوئی کنٹراڈکشن باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, یعنی جب بندے کو یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ضروری نہیں وہ سارا اللہ کا پسندیدہ ہی ہو, تو پھر جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ کئی ایسی چیزوں کو بھی ہونے دیتا ہے جو اس کو پسند نہیں بھی, تو پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے, اس میں بھی کوئی خیر ہے. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں سخت ناپسند ہوتی ہیں. ہے کچھ ایسا ہر بندے کی زندگی میں, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے انسان کہتا ہے یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں. یہ بڑے انسان نے چھوٹے بچوں کو کیوں 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 کرتے ہیں, تو یعنی سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں. تو جس کو اللہ عقل دے, ذہانت دے, سمجھ دے, اس کے اندر ایک سوال تو اٹھتا ہے, لیکن پھر اللہ کی مشیت ہے, اس کے پیچھے کوئی خیر ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ہماری زندگی میں بعض ایسی چیزوں کا ہونا جو ہمیں پسند نہیں, وہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہوتی ہیں, ہماری اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہیں, ہمیں اچھا بنانے کے لیے بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور رکتے نہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی مشکل لا کھڑی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں سارے گناہ نظر آنے لگتے ہیں, اور اس طرح انسان کی دنیا میں ہی صفائی ہو جاتی ہے. فالرضا بالقضاء الدینی الشرعی واجب, دینی شرعی قضاء پر یا فیصلوں پر یا احکامات پر راضی ہونا واجب ہے. نماز کا حکم ہے, روزے کا ہے, حج کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, ان پہ لازمی راضی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, وہو اساس الاسلام, اور یہ اسلام کی بنیاد ہے. وقاعدۃ الایمان, اور ایمان کی بنیاد.
کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف بنائے اس معاملے میں جو ان کے درمیان جھگڑا واقع ہو گیا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ پائیں اس معاملے میں جو آپ نے فیصلہ کیا، اور وہ پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں، پوری طرح اس کو قبول کر لیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام علیکم. استاذہ، ابھی جو بات ہوئی تھی نا کہ کیڑے مکوڑے اگر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیز بھی کیوں بنائی ہے، تو میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ جتنے بھی ڈسنے والے اور جو زہریلے کیڑے مکوڑے اور جانور ہوتے ہیں نا، یہ زمین کے اندر جتنی بھی زہریلی گیسز ہوتی ہیں نا جو زلزلے لانے کا باعث بنتی ہیں، یہ ان کو چوستے رہتے ہیں. لیکن جب اللہ کو واقعی زلزلہ لانا منظور ہوتا ہے، جب قدرتی آفت آنی ہے، تو یہ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے، اور پھر وہ آفت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہے ان کے پیچھے. نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. استاذہ، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں پہ ہر جگہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اکثر جب ہمیں علم نہیں ہوتا ہم یہی کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کیا کہ مسلمان اس تعزیت میں رہیں، اور ہم نعوذ باللہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. تو اب آج سمجھ آیا کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو اسے پسند نہیں ہوتی، لیکن وہ ہونے دیتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، جس کا علم اسی کو ہے. استاد، ایک حدیث آتی ہے نا، اس کی مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں، مفہوم ہے. اس کا آخری حصے میں ہے کہ پھر میں اسے موت کی تکلیف دیتے ہوئے بھی تردد محسوس کرتا ہوں. تو یہ مشیت اللہ کی کچھ اور ہے، لیکن چاہت اس کی پسند کچھ اور ہے. استاذ جی، سورۃ الکہف کے اس سے پتہ چلا جو حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے سے کہ ہر نیگیٹو چیز بالآخر انسان کو جو پیش آ رہی ہوتی ہے وہ اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ لے کر آتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کچھ ناپسندیدہ چیزیں جو ہمیں پیش آتی ہیں زندگی میں وہ کفارہ بھی بن جاتی ہیں. اور یہ کہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو جب تک کہ نیگیٹو نہ ہمیں پیش آئے وہ ویسے ہی سوتی رہیں گی، تو پھر انہیں جگانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں. السلام علیکم. ہم نے جیسے ابھی آپ نے تقدیر کے بارے میں بتایا، اب ہر انسان کو اچھے اور برے کی سمجھ تو ہوتی ہے. اب اگر ہمارے سامنے دو راستے ہیں کہ ہم نے اچھا راستہ چوز کرنا ہے یا ہم نے برا راستہ چوز کرنا ہے، ہم برائی کا کام کر بھی دیں اس کے بعد اگر ہم یہ کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ بھی غلط ہے. جب ہم اچھا کام کر سکتے تھے لیکن ہم نے اچھے کو چھوڑ کے برا چوز کیا تو اس پہ ہمیں زیادہ گناہ بھی مل سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں بٹ ہم نے کیا نہیں، کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اللہ کی مشیت اور رضا جو ہے یہ مطلب اس کو سمجھنا حقیقی طور پر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ مطلب چونکہ انسان کو محدود علم ہے نا انسان کے پاس، تو ایک حد تک تو اس کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے تاکہ اس کا ایمان درست رہے اور وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کی خرابی میں مبتلا نہ ہو. لیکن اس کی حقیقی جو حیثیت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مشیت سے جو چیزیں کی ہیں ان کا بھی ان دا لانگ رن جو نتائج ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے انسان کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں یا کائنات کی دوسری چیزوں کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل، یعنی اللہ کی مشیت کیا؟ اللہ کا اذن، یعنی اللہ ہونے دیتا ہے اس کو. استاذہ، ایک تو توبہ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو انسان کتنا ڈپریس ہوتا، مایوس ہوتا. اور دوسری بات یہ تقدیر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ویک پوائنٹس کی اصلاح کرے، کیونکہ جتنا انسان کوشش کرے گا اس کا اجر بھی اس کا اتنا ہی ہوگا. اور ایک کویسچن میری بچی نے پوچھا کچھ دن پہلے کہ ممی لیزرڈس کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے، تو میں نے اس کو جواب دیا کیونکہ مچھر کو وہ کھا جاتی ہے. تو یہ تھا. اور دوسرا آپ کا ایک لیکچر میں نے جو فرسٹ ایور سنا تھا، اس میں بھی خیر ہے، تو وہ میں کہتی ہوں کہ زندگی بدل دیتا ہے. جو بھی حالات ہوں آپ اگر سوچ لیں اس پہ بھی خیر ہے تو راستے ہر طرح کے آسان ہو جاتے ہیں. جب آپ نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مطلب کرتا ہے اپنی مرضی سے آپ کے لیے اچھا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے لیے کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں، برا نہیں کرتا ہے. بالکل، چاہے ہمیں نہ بھی اچھا لگے
پھر بھی وہ اچھا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. استاذہ جی یہ جو توبہ ہے، توبہ ہمارے لیے ایک سہولت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. اگر یہ بھی دروازہ ہمارے لیے نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تو ہمیں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے یہ راستہ جو ہے اور یہ آسانی جو ہے وہ چھوڑی. بالکل. جو ہمارے لیے یہ سانپ وغیرہ بنائے گئے ہیں یہ ہمیں ایک قسم کے ڈرانے کے لیے بھی ہیں، کیونکہ جب ہم حدیث وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ ایسے بڑے سانپ ہوں گے، اگر ہماری دنیا میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم تو تصور ہی نہ کر پاتے کہ وہ کیسی چیزیں ہوں گی، شاید ہم اتنا ڈرتے بھی نہ. بالکل. سازا آج کل ہم اقوام کے قصص پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھ رہے تھے کہ ایک ہی پانی جو ہے فرعون کے ڈبونے کا ذریعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کا ذریعہ. اور دوسری بات میں یہ سوچ رہی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک. بالکل. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.